ایسی بہت شکریہ. اچھا چونکہ بہت غیر روایتی انداز میں تقریب جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, بالکل ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ ایسے ہوگا, لیکن ظاہر ہے سو ہمارے درمیان ایک اور بہت ہی شاندار شخصیت, بہت ہی شاندار فنکار موجود ہے. اور ابھی میں بلکہ وہ کافی عرصے سے آ چکے تھے لیکن باہر وہ اپنے فینس کے گھیرے میں تھے, سو میں خاص طور پہ جو ہے ان کو وہاں سے گزارش کر کے لے کے آیا ہوں, اور ظاہر ہے کہ انہیں دوبارہ جلدی شاید جانا بھی ہوں. سو میرے خیال میں کہ ہم ان کو اسٹیج پر دعوت دیتے ہیں, اور جب وہ اندر داخل ہوئے تھے تو آپ کی تعلیم کی گونج نے بتایا تھا کہ آپ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور جب وہ آپ سے مخاطب ہوں گے تو آپ کی تعلیم کی گونج ظاہر اور زیادہ ہوگی تاکہ آپ اپنی محبت کا اظہار کھل کر کریں گے. شاندار رائٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, ایکٹر تو بہت ہی شاندار ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب افتخار فی. السلام علیکم. ارے واہ, کیا کیا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بونا سا ان کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتا, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح مغلوں کو پسپائی ہو رہی تھی اور وہ نیچے اترے اور ہندوستان میں فتوحات شروع ہو گئیں اور وہ دلی کے تخت پر براجمان ہو گئے, افتخار فی کی کہانی بھی ایسی ہے کہ آیا ایکٹنگ کرنے تھا اور بابا جی اشفاق صاحب نے کہا کہ آقا تو لکھیا کر, اور ساتھ میں فرمایا کہ لکھی جا تے رکھی جا, تیرے اسکرپٹ تیرے نال بڑے ہو جن گے. تو میں رائٹر ہو گیا. ایکٹنگ کا شوق تھا, خود نمائی کا شوق نہ ہو تو کوئی یہاں آتا نہیں ہے. آپ کا پیار, بڑی محبت, بڑی خوبصورت کتاب ہے میرے ہاتھ میں, اور میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکا ہوں. دانیہ خان, کتاب لکھنا آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑے دل اور گردے کا کام ہے, کیونکہ ہم اس کو لکھ بھی لیتے ہیں, چھاپ بھی لیتے ہیں, یہ بکتی نہیں ہے. اور مجھ جیسے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اپس اینڈ ڈاؤنس میں رہتے ہیں, تو کبھی کبھی کتاب سے بھی گھر چلتا ہے, لیکن وہ وقت کوئی قلم کا مزدور کسی کو بتاتا نہیں ہے. دن رات سوچیں, اس کا ایک تسلسل, اس کو لفظوں میں پرونا اور پھر لکھنے کے عمل سے گزارنا, یہ کتاب نہیں ہوتی, یہ خون جگر ہوتا ہے. میرا خیال دانیہ یہ ہے. دانیہ بہت مبارک ہو آپ کو. میں نے آخر کا کچھ حصہ سنا, کیا بات ہے, مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی مجید امجد کا شاگرد ہے. خوش رہیے, آباد رہیے. میں اس کو پڑھ کے, اور میں ضرور چاہوں گا, اور اس کا تو مطلب اتنا خوبصورت آپ نے اس کو چھاپا ہے. اور یاد رکھیے گا, ان لوگوں کی جو قلم کی مزدوری کرتے ہیں ان کی پذیرائی ضرور کیا کریں. یہ کہیں گے نہیں, یہ بہت صابر لوگ ہوتے ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں, یہ کبھی مانگتے بھی نہیں ہیں, یہ حال دل بھی نہیں بتائیں گے, یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ یار اس لیے میں گڈی سے پٹرول ادھار کو آ کے آئے ہیں یا رکشے سے آئے ہیں یا کسی کو لفٹ لے کے آئے ہیں, لیکن یہ آپ کی خوشیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. کبھی جب آپ سٹال کر رہے ہوتے تو ان تمام لوگوں کی ایک شاعری کی کوئی غزل یا کوئی شعر آپ کے چہرے پہ خوشی بکھیر دیتا ہے, یا آپ کو کسی بچھڑے ہوئے کی یاد آ جاتی ہے, یا سب سے بڑی بات یہ آنے والی قوم کو مستقبل کا راستہ بھی فراہم کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہی تو وجہ ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ جب 20 سال بعد یا 120 سال بعد پڑھتے تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے لیے کہا گیا تھا. تو میں اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, میں تو شامل واجہ گیا بچ بڑھ گیا. وہ ابھی بچے نے مجھے ریسیو کیا, کچھ بچے انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار ابھی ٹھہر جا, میں ذرا اندر سے ہوں. تو میں اس کو راستے میں بتا رہا تھا, میں کہا میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں. اور جب میں نے سرزد ہوئی مجھ سے کہ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں, تو وہ اتنی وائرل ہوئی. 6 مہینے کے بعد مجھے کسی اللہ کے بندے نے کہا یار تم نے یوٹیوب پہ بھی پا. میں نے اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا. تیسرے دن مجھے اسٹرائک آ گئی. مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی, مجھے پھر دوبارہ ریکارڈ کر کے اس کو ڈالنا پڑا. تو دانیہ
بہت مبارک، اور آپ تمام کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ کو تو ہم نے بڑا مس کیا، ویلنسیا والے مشاعرے میں آپ پہنچ نہیں پائے. اور علی کیا بات ہے یار، آج زندہ دیکھ لیا. بہت مبارک ہو آپ سب کو. آپ اس محفل میں آئے. ہو نہیں سکتا میں اپنے بابے کی بات کیے بغیر چلا جاؤں. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کاکا دھوکے کو اپنا گھر بہت اچھی طرح یاد ہوتا ہے، یہ لوٹ کے گھر آ جاتا ہے. تو زندگی میں کبھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ جب گھر آتا ہے نا تو پھر بہت سارے دھوکے لے کر آتا ہے، کیونکہ دھوکہ فیمیل ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے میل آ جاتے ہیں آپ کے گھر میں. بہت شکریہ، سلامت رہیے. آپ کو ایک بار پھر بہت مبارک. اور اتنے بڑے لوگ آپ کی اس کتاب کی تقریب میں آئے ہیں، یہ ایک تاریخی ایک وقت ہے. یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ آپ کو بتاؤں جو ہو رہا ہے، اس کو 20 سال کے بعد دیکھیے گا، یا جب میں مر جاؤں گا تب دیکھیے گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ دانیہ کیا تھی، آج کی محفل کیا تھی، اور آپ کتنے خوش نصیب تھے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.